على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الرسول فقد أطاع الله سبحان الله آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين واجب الاحترام معززین سامعین و حاضرین حضرات، قرآن مجید، فرقان حمید، قرآن رشید کے چند کلمات طیبات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ رب العالمین جل شانہ نے اپنی اس کتاب لا ریب میں ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، وہ رسول جو میں نے بھیجے ہیں اور تمہاری طرف تشریف لائے ہیں، وہ عظمت والے، وہ شان و شوکت والے، وہ اللہ کی ذات و صفات کے مظہر کامل، فرمایا یہ رسول جو تمہارے پاس جلوہ فرما ہوئے ہیں، جو حکم کریں، کوئی قید نہیں کہ فلاں نہیں ماننا فلاں، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جو حکم کریں تم ان کے ہر حکم کو مانو، اور ان کا حکم یہ نہ سمجھنا کہ یہ رسول کا حکم ہے، یہ رسول کا نہیں، یہ اللہ کا حکم۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو حکم بھی دیں گے، کتنی شان ہے ہمارے آقا، یہ زبان اطہر و اقدس سے جو کچھ نکلے، میں یہ نہ سمجھنا کہ مصطفیٰ حکم دے رہے ہیں، فقط اطاع اللہ، رب فرماتا ہے یقیناً یہ مصطفیٰ کا حکم نہیں، خود خدا کا حکم۔ سبحان اللہ۔ کیا شان ہے ہمارے، انہی کی اطاعت کرنی ہے، انہی کا حکم ماننا ہے، ان کی اداؤں کو اپنانا ہے، ان کی محبت میں گم ہو جانا ہے، اور انہی کے نظام کے لیے پاکستان مارد وجود میں ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب ایسے طیب کلمات آئیں نا، سب پڑھ لیا کرو۔ ہاں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں پڑھوں اور میری عزت کے خلاف ہے تو وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا، ہم اسے نہیں کہتے۔ اور جو نبی پاک کا غلام ہے، عاشق ہے، اس سے درخواست ہے کہ اگر کوئی اچھا کلمہ، اب لا الہ الا اللہ اچھا کلمہ ہے یا نہیں؟ ہمارے آقا کا فرمان گرامی ہے، فرمایا افضل الذکر
لا الہ الا اللہ محمد. تو بھائی یہ افضل ذکر ہے. اور جب میں کہہ رہا ہوں نا لا الہ الا اللہ، آپ سب کہیں. چلو کہہ دیں ایک دفعہ سب. اب وہ بیچارہ کیسے کہے جسے آتا ہی نہ ہو. دیکھو نا جی، اب لوگوں نے کہا کہ جناب خاتم النبیین کہو. اب نہ آئے تو کیا کرے اگلا؟ ٹھیک ہے جی، اب نہ آئے. مسند تو اونچی ہے، مقام تو بلند و بالا ہے، اور قل ہو اللہ پڑھنا نہیں آتا. آپ سب جانتے ہیں. بے شک یہ پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ جاہلوں کو حکومت دے دینا. بے شک جن کو نہ اللہ کا پتہ ہو نہ رسول اللہ کا پتہ ہو. وہ بھی وزیر داخلہ تھا، وزیر داخلہ، پورے ملک پر حکومت کرنے والا. قل هو اللہ احد پڑھنا نہیں آیا. چھوٹے سے بچے کو کہو کھڑا ہو جاؤ اور قل هو اللہ پڑھو، سنا دے گا یہ؟ بے شک اور جناب بندہ یوں تو کہتے ہیں ہم علم والے ہیں، مولویوں کو کیا پتہ، کچھ ایسے لنگور بھی پیدا ہو گئے. بے شک ہاں ٹھیک ہے، صورت مولوی میں اگر کوئی جاہل ہے تو اس پہ لعنت بھیجو. بے شک تھے تو وہ بھی مولوی نا، جو کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ پاکستان بنانے کے گناہ میں ہم شریک نہیں تھے. اب غور کی، وہ بھی ملا تھے، مفتی تھے، ہیں بھی تھے، بے شک جن نے پاکستان کی مخالفت کی. اور ہمارے اہل سنت و جماعت، ہمارے مشائخ، قبلہ عالم امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علی پور سیدہ والے، آج ملا جن کی اولاد کے خلاف بکواس کر رہے ہیں. بے شک انہوں نے مائی صاحبہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات، ملکہ قیامت، سیدۃ نساء العالمین، سیدۃ نساء الجنہ، ام الحسنین، بانو علی، نور چشم رحمت للعالمین، سلام اللہ علیہا. ان کے خلاف اگر کوئی ملا بولے اور اس کو سمجھانے کے لیے اگر کوئی میدان میں آ جائے تو اس کے خلاف بکواس کی جائے. یہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، علم اس کا نام نہیں ہے. حدیث کی کتاب سامنے رکھو اور عربی پڑھ لے، عربی کی عبارت پڑھ لے تو وہ عالم ہو گیا. عالم وہ ہوتا ہے جسے اللہ کی عظمت کا بھی پتہ ہو اور اس کے پیارے بندوں کی عظمت کا بھی پتہ ہو. بے شک وہ عالم ہوتے ہیں. اور جن کو ان کی شانوں کا نہیں پتہ، اپنے سامنے جتنی کتابیں رکھ کے بیٹھے ہوں، یوں سمجھو یہ کھوتا ہے، اس پر کتابیں لاد دی گئی. بے شک علم کو رنگ ہی تب لگتا ہے جب بندہ اللہ کے بندوں کے عشق میں گم ہوتا ہے. سبحان اللہ. جب محبت محبوب نصیب ہوتی ہے تب علم کو رنگ لگتا ہے. اور جن کے علم کو رنگ لگتا ہے ان میں تواضع ہوتی ہے، بے شک ان میں انکساری ہوتی ہے. وہ یہ پاک دامن بیویوں کے خلاف یہ نہیں کہتے. اس وقت وہ جب فدق کا مطالبہ کر رہی تھی اس وقت وہ خطا پر تھیں. معاذ اللہ، اللہ محفوظ رہے. آمین. آج کل کیونکہ پہلے اگر بندہ کوئی بھچ مار بھی دیتا تھا نا تو نہ محفوظ ہوتی تھی، ہوا میں اڑ جاتی تھی. اب تو جناب میڈیا، سوشل میڈیا کا دور ہے، ادھر بات منہ سے نکلی ادھر لوگوں نے محفوظ کر دیا. اب کون مٹائے اس کو؟ جس کے ٹیلی فون میں محفوظ ہوئی ہے موبائل میں،
وہ بھی نہیں مٹا سکتا کیونکہ آگے چلی گئی. بے شک. یہ عالم نہیں ہوتے جو کہیں کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی ہستی، ایمان سے بتاؤ ہمارے آقا کے جسم اطہر میں عیب ہے؟ جو مانتے ہیں کہ عیب نہیں ہے وہ بولیں. بے شک. ہے آقا کے جسم میں؟ جسم کی بات کر رہا ہوں، ذات تو بہت اونچی ہے. کون سا جسم اطہر جس جسم کے ساتھ تمام علماء حق ربانیین کا اتفاق ہے اس بات پر کہ خاکی ذرات، مٹی کے ذرات جو سرکار کے جسم اطہر کے قریب ہیں وہ عرش اعلیٰ سے بھی افضل. تمام علماء ربانیین، تمام اہل سنت و جماعت یا رسول اللہ کہنے والے متفق ہیں اس بات پر کہ وہ خاکی ذرات، وہ مٹی کے ذرات جو آقا کے جسم کے قریب، حالانکہ جسم تو بھائی کپڑوں سے ڈھانپا ہوا ہے، اس کے قریب ہیں، عرش اعظم سے ان کا شان بلند. اور ہمارے آقا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے آپ فرماتے ہیں فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ تو بدعۃ منی، من اغضبها فقد اغضبنی، یریبنی ما ارابہا یوزینی ما آذاہا. سرکار فرما رہے ہیں کہ فاطمہ الزہرا کو علیحدہ جسم نہ سمجھنا، جسم مصطفیٰ کے ایک حصے کا نام ہے فاطمہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مخدوم الکائنات. حضرات محترم، سرکار نے فرمایا بدعۃ منی، میرے جسم کا حصہ ہے. اور پھر اس کو یوں بھی پڑھتے ہیں کہ فاطمہ تو بدعۃ منی. اگر بدعہ پڑھو تو پھر یہ ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جسم کی شان بھی بلند پر جسم کی زندگی کا انحصار تو جگر پر ہے. خدا نہ خواستہ اللہ محفوظ رکھے سب کو، ہاتھ کٹ جائے بندہ زندہ رہ جاتا ہے، آنکھ نکل پڑے زندہ رہ سکتا ہے، پاؤں ٹوٹ جائے زندہ رہ سکتا ہے، مگر جگر فیل ہو جائے تو پھر زندہ نہیں رہ سکتا. جگر پر زندگی کا انحصار ہے. محبوب کے جسم کا حصہ بھی ہو اور میرے آقا کی حیات کا انحصار جس ذات پر ہو، اس کے خلاف اگر کوئی خود سے باطن کا اظہار کرتا ہے تو وہ عالم نہیں ہے، وہ جاہلوں سے بھی بدتر ہے، جاہلوں سے بھی. اور پھر کہتے ہیں کہ عذر گناہ بدتر از گناہ. بندہ خدا نہ خواستہ گناہ کرتا ہے، اسے کوئی سمجھاتا ہے کہ یار یہ گناہ ہے، یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے، اور وہ آگے اس گناہ کے صحیح ہونے کے دلائل دیتا ہے، دلائل دیتا ہے کہ نہیں جی یہ گناہ نہیں ہے، اس کی فلاں دلیل ہے فلاں. فرماتے ہیں گناہ بد ہے، گناہ بد ہے، مگر جو عذر گناہ ہے وہ بدترین ہے. بے شک. ایک گناہ کیا پھر اس کو صحیح کہنے کی بات ہو رہی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. حضرات محترم، علم کو رنگ تب لگتا ہے جب کسی مرد کامل کے دامن سے وابستہ، جو اپنے پیر کو پیر ہی نہ سمجھے، جو اپنے استاد کو استاد ہی نہ سمجھے. خدا نہ خواستہ شاگرد پڑھ رہا ہے استاد کے پاس، شاگرد سے کوئی غلطی ہو گئی، استاد نے ڈانٹ دیا، استاد نے کوئی گالی نکال دی،
تو کیا شاگرد گالیاں نکالنا شروع کر دے، ڈانٹنا شروع کر دے؟ اور استاد تو حقیقی والد سے بھی اونچا مقام رکھتا ہے، اور جس کو استاد سمجھائے، پیر سمجھائے، اور پھر ان کے خلاف وہ باتیں کرے، تو بتاؤ وہ کیا ہوگا؟ حضرات محترم، یہ پاکستان کی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے جو مرضی ہے کہتے جاؤ اور جو مرضی ہے کرتے جاؤ۔ اللہ خوش ہو رہا ہے جو بھنگڑے ڈال رہے ہیں، مسجد میں نہیں آئے، جمعہ کا دن ہے، ٹھیک ہے نا جی، ناچ گانے، لغویات، عورتوں اور مردوں کا اختلاط، یہ سارے حرام کام کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ اللہ نے اس لیے پاکستان کی نعمت ہمیں نہیں عطا فرمائی تھی کہ جو مرضی ہے تم شیطان کا کہنا مانو، فرمایا اس لیے دے رہا ہوں شیطان کا کام کہنا نہیں ماننا، حبیب الرحمان کا کہنا ماننا۔ اور جو کچھ محبوب کہیں وہ سنو اور اس پہ عمل کرو۔ نعمت ہے ملک، اس میں کوئی شک نہیں، نعمت ہے حقیقتاً۔ پوچھو ان لوگوں سے جو کافروں کے ملکوں میں رہتے ہیں، ان کو مرضی سے عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ جناب بندہ، ہمارے اللہ اور ہمارے آقا نے گائے کو حلال قرار دیا اور فرمایا کہ اس کی قربانی کرو، 7 بندے کر سکتے ہو، ہر ایک کو سالم گائے کا ثواب ملے گا۔ اور اگر کافروں کی حکومت ہو تو کہتے ہیں خبردار اگر گائے ذبح کی، کیونکہ گائے ان کی ماں لگتی ہے جی، تو ماں کی تو گوبر بھی اچھی لگتی ہے نا، وہ پتہ ہے گائے کا پیشاب بھی پیتے ہیں، گوبر بھی جسم پہ ملتے ہیں، یہ کرونا کا علاج ہے، گوبر ملو گائے کی۔ اللہ نے فرمایا جب میں مکالہ کرنے پہ آؤں نا پھر کئی سبب بنا دوں۔ بے شک گائے حلال ہے، اس کا پیشاب، اس کی گوبر نجاست غلیظہ نہیں، نجاست خفیفہ ہے، نجاست غلیظہ حرام جانوروں کا پاخانہ ہے، کپڑے پہ لگ جائے درہم کے برابر نماز نہیں ہوتی، اور حلال جانور کا اگر پیشاب یا گوبر لگ جائے، جس کپڑے پہ لگائے اس کے چوتھے حصے سے کم لگا ہے تو نماز ہو جائے گی۔ اندازہ لگائیں، یہ نعمت ہے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ عبادت کرو جس طرح اللہ نے حکم دیا اور رسول اللہ کے وسیلے سے حکم ملا ہے، اس طرح عبادت کرو۔ عبادت تم کرو گے، رحمت میں برساؤں گا۔ سبحان اللہ۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اگر تم میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم نہیں مانو گے، بے فرمان بن جاؤ گے، گستاخیاں کرو گے، تو میں تمہاری زندگی تنگ کر دوں گا۔ اب یہ زندگی تنگ نہیں ہے کہ بندے کے زبان سے گندے لفظ نکلے اور اس کو جیل میں بٹھا دیا۔ اب ہم تھانے میں بیٹھے ہیں، پوچھو ان سے کہ جیل میں بندہ جا کر مزے کرتا ہے؟ جیل کی زندگی کیسی ہے؟ جناب بندہ وہ حوالات میں بند کر دیں، یہیں ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں، اور حوالات اور جیل تو پھر جیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، کرم فرمائے اور ہمیں نعمت کو نعمت سمجھنے کی توفیق دے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اولیاء کا ہے فیضان، پاکستان پاکستان ولیوں کا کرم ہے۔ ہم قائد اعظم کو سلام کرتے ہیں، علامہ اقبال تو ہے ہی عجیب بندہ، سبحان اللہ۔ مصور پاکستان علامہ اقبال جیسا عاشق ایمان سے ہیں، اگر عاشق عالم فاضل ہیں، عاشق کلام لکھتے ہیں لیکن اقبال کے کلام کو نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت خواجہ محمد یار صاحب فریدی
خان پور کے علاقے کے تھے، بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے عالم تھے. ان کی تقریر ہونی تھی بادشاہی مسجد. اور جب وہ آئے نا، ان کو کسی نے کہا کہ جی آج علامہ اقبال نے بھی آنا ہے. آپ نے فرمایا مجھے بڑا شوق اور چاہ تھا کہ یار دیکھیں علامہ کو. وہ تھا ہی علامہ، یہ نہیں کہ آج کل کے مجھ جیسے ان پڑھ ملا کو بھی کہہ دیتے ہیں علامہ فلاں. وہ تھا بھی علامہ. اب فرماتے ہیں کہ جب علامہ اقبال صاحب آئے نا، ان کی شکل کو، صورت کو جب دیکھا خواجہ صاحب محمد یار صاحب فریدی رحمۃ اللہ، پریشان ہو گئے. یار میں تو پتہ نہیں دیر میں کیا تصور لے کے بیٹھا تھا، اور یہ بندہ کیسا آ گیا. پریشان تھے. اعلان ہو گیا علامہ اقبال کا کلام پیش کرے گا. جب علامہ صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے پڑھا نا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. پہلا مصرع پڑھا، نگاہ عشق و مستی میں. فرمایا ملا کی نگاہ میں نہیں، عاشق کی نگاہ میں، جو ان کی محبت میں گم ہے اس کی نگاہ میں. جی عاشق اور ماست عاشق نہ دیکھے کسی کی طرف، محبوب پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان. قرآن اس کو کہتے ہیں جو کتاب انسانوں کو ملا دے. فرقان اس لیے کہتے ہیں کہ باطل اور حق کا فرق کر دے. میں وہ ہستی، قرآن بھی وہی ہے اور فرقان بھی وہی ہے. وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. سردار بھی وہی ہے اور چوندوی کا چاند بھی وہی ہے. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. وہ دانا ہے سبل، ہر طریق کو جاننے والی ہستی، ہر راستے کو پہچاننے والی ہستی. وہ دانا ہے سبل، مولا کل، ختم رسل، جس نے جی علامہ اقبال کو سلام. آقا کی شان بیان کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. تو تقدیریں بدل لے گا اگر محمد پاک کا سچا عاشق اور غلام بن گیا تو تقدیر بدل سکے. وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. وہ دانا سبل، مولا کل، ختم رسل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سینہ پہ جاتے تھے اور اللہ کا کلام الواح تورات ملتی، مگر محبوب تو راستوں میں جا رہے ہیں اور قرآن آ رہا. گھر بیٹھے ہیں قرآن آ رہا. ان نے تو بھائی راستوں کو بھی دور سینہ بنا دیا. اندازہ لگا. جب علامہ صاحب نے یہ شعر پڑھا نا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، خواجہ صاحب تڑپے اور تڑپ کر اقبال کے قدموں میں گر گئے. وقت کا ولی تڑپا اور اقبال کے قدموں پہ گر گئے کہ اقبال تو ظاہر کیا ہے اور باطن کیا ہے. بابا اندازہ لگا. وہ مصور پاکستان قائد اعظم کو گستاخان رسول جتنے بد مذہب ہیں، یہ قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے. اور ایک عطا اللہ بیماری تھا، کہلواتا بخاری تھا بیماری. اس نے کہا پاکستان بنانے والوں، پاکستان تو درکنار، اگر پاکستان کی پے کا نقطہ بھی بن جائے میری داڑھی گدھے کے پیشاب سے مونڈ دینا. تو پھر پے کا نقطہ تو کہاں پاکستان بن گیا.
یہ وہ لوگ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منافقت کرتے تھے. جناب مفتی محمود صاحب نے کہا الحمدللہ پاکستان بنانے کے گناہ میں ہم شریک نہیں تھے، اور لا الہ الا اللہ کے لیے جو بن رہا ہے، جو اس کو گناہ کہے وہ مسلمان رہ گیا. غور کریں، آج بھی پاکستان کا وفادار سنی ہے حقیقتاً، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے تو درکنار محبوبوں کے کتوں سے بھی پیار کرتے ہیں، ان کے در سے پیار کرتے ہیں. یہ ہمیں اللہ نے آزادی عطا فرمائی ہے، اس لیے نہیں عطا فرمائی کہ جو مرضی ہے کرو، نا، یہ آزادی اس ملک کی آزادی یہ ہے کہ تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کرنے سے اور ان کے ساتھ عشق اور محبت رکھنے سے کوئی روک نہیں سکے گا. تم آزاد ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے نہیں کہ شراب پینے میں آزاد ہو، بد نظری میں آزاد ہو، سود خوری میں آزاد ہو، نہیں، ان تمام محرمات جو حرام چیزیں ہیں ان میں تم اللہ کی قید میں ہو، رسول اللہ کی قید میں ہو. تو حضرات محترم، انشاءاللہ آج نماز جمعہ کے فوراً بعد ہم اپنی مسجد میں 11ویں شریف کی محفل میں، اور 11ویں والے کا صدقہ ممکن ہے پاکستان کی بات بھی ہو جائے، اولیاء کا ہے پیغام. بہرحال میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں، فوراً بعد مختصر محفل ہوگی. یہ نہیں کہ محفل شروع ہوگی اور پتہ نہیں بند کب ہوگی.